جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ایک ایسا ادارہ آج ہے, اقرار بھائی ظاہر بتائیں گے اس بارے میں, کہ میں ذاتی طور پہ وہاں پر میں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے, ساری فیسلٹی وزٹ بھی کی ہے, اور میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوں, امپریسڈ ہوں اس ادارے کے کام سے. کئی تجربات بھی میں نے دیکھے ہیں, کچھ مریضوں کو وہاں سے ٹریٹ ہوتے ہوئے بھی, اور پھر وہاں پر جا کر بھی دیکھا ہے. تو اس طریقے آپ بتائیے. زندہ باد. کیا بات ہے جی, 1999 سے یہ ماشاءاللہ ادارہ خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور اس کے مختلف ایسے پہلو ہیں جو شاید ہمیں کسی دوسرے ادارے میں دکھائی نہیں دیتے. تو ذرا ان پر بھی ہم بات کریں گے. بہت مشکور ہے جمیل یوسف صاحب کے, آپ تشریف لائیں آج سیٹ پر. آپ کو چیئرمین بھی ہیں اس ادارے کے اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں. ڈاکٹر سید ٹیپو سلطان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. تو دونوں شخصیات بہت قابل احترام اور انسانی خدمات کے حوالے سے ایک طویل فہرست ہے جمیل یوسف صاحب کی. ظاہر ہم جانتے ہیں کہ CPLC کی بنیاد ڈالنے والی شخصیات میں سے, اور پھر ظاہر کراچی کے امن و امان کے حوالے سے بھی, اور جہاں جہاں ممکن ہے انسانیت کی خدمت ان کی شخصیت ہمیشہ پیش رہی. تو بیت السکون کینسر اسپتال کے حوالے سے ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے, اور 100% مکمل مفت علاج ہے. یہ بڑی شاندار بات ہے. تو جمیل صاحب ذرا اگر اس ادارے کے قیام کے اغراض و مقاصد, یعنی کیا چیز تھی جس نے انسپائر کیا اس ادارے کے کو قائم کرنے کے لیے, کوئی خاص انسیڈنٹ تھا, کس طرح سے یہ وجود میں آیا اور اب کیسے کام کر رہا ہے یہ؟ ہاں, اسٹیبلش کرنے کے لیے تو میرے خیال زیادہ کریڈٹ جاتا ہے مسز زینب ابراہیم کو. لیڈی تھیں, وہ شاید ہاسپٹل میں کسی گئیں, وہ دیکھا کہ پیشنٹس رو رہے ہیں کہ ہم کو تو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے, تو ہم علاج کہاں سے کرائیں گے. بیسک پرابلم وہ تھا. اور کوئی بھی ہاسپٹل ایسا نہیں تھا جو 4th اسٹیج کینسر کے پیشنٹس کو لیتا ہو. 4th اسٹیج وہ اسٹیج ہے جب ایک امید ختم ہو جاتی ہے, اور آپ ان کو آپ پیلیٹیو کیئر دے دیں گے, یا آپ ان کو مورفین اور ان طرح کے انجیکشنز, پین مینجمنٹ کر کے جو بھی وقت باقی ان کا 6 مہینہ 8 مہینہ ٹیبلیٹس دے کے گزارنے کی بات ہے. تو یہ سب سے بڑی بات اس ہاسپٹل کی یہ ہے کہ یہ ریورس سٹارٹ ہوا. ہاسپس پہلے جو سارا کمپیشن تھا, جو لوگ سب ان کو چھوڑ دیتے تھے پیشنٹس کو کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہاسپٹل کی کمائی نہیں ہو سکتی, ہم سنبھال نہیں سکتے, ان پیشنٹس کو ہینڈل کرنا از اے پروجیکٹ, بالکل ویری ڈیفیکلٹ ان کو ہینڈل کرنا. تو میں نے نے ادھر سے شروع کیا, پھر جب وہ وہاں سے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اب جب یہ شروع کر ہی لیا ہے تو پھر میرا خیال ہے 3rd اسٹیج 2nd اسٹیج کے بھی پیشنٹس کو یہی پرابلم آتا ہوگا, کہاں سے لاتے ہوں گے پیسے, اتنی مہنگی بیماری ہے. دیکھیے کینسر ورڈ بولنا آسان ہے, جیسا ڈاکٹر کنوے کرتا ہے پیشنٹ کو کہ ان کو کینسر ہو گیا, دنیا بدل جاتی ہے. 2 بم پھٹتے ہیں, ایک تو کینسر کا لفظ سنتے ہی موت نظر آتی ہے, صحیح. دوسرا جو چیز تکلیف نظر آتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, علاج کیسے کریں گے. سب کو پتہ ہے بہت مہنگا علاج ہے, اور دونوں چیز ساتھ میں تو امید ہی نہیں رہتی ہے. اور 90 زیادہ سے زیادہ پیشنٹ تو 2nd اسٹیج کے بعد آتے ہیں. دیکھیے اتنی غربت ہے کہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں یا چیز نہیں ہے. آپ بتائیے ایک غریب آدمی یا ایون مڈل کلاس جس کی تنخواہ 3-4 لاکھ روپے ہے, وہ بھی کینسر نہیں افورڈ کر سکتا اپنے ماں باپ کے لیے, کسی کے لیے بھی. درست بات ہے. یہ کیسے جائیں گے کنسلٹنٹس کے پاس, 3,000-4,000 روپے فیس ہر بار کی ہے جو ایوری ٹائم آپ جائیں. اگر کچھ ہو گیا تو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا, تو وہ چلے جاتے ہیں حکیم کے پاس, ہومیوپیتھ کے پاس, وہ اس کا علاج کر کے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں, تو کینسر ورسٹ ہو جاتا ہے. آلرائٹ, ہمارا تو یہ ادارہ ایسا ہے کہ 1 پیسے کا انکم نہیں ہے, کیش کاؤنٹر ہی نہیں. اچھا, ماشاء اللہ, کیا بات. اور ایوری تھنگ از لائک اے VIP پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح آپ کا ٹریٹمنٹ. یہ تو اس کا میں نہیں شاید. کیا بات ہے. جو بھی پیشنٹ آتا ہے, آپ کی انڈورسمنٹ بھی ہم نے ہماری نظر. ہاں, وسیم صاحب ہمارے فرسٹ ٹائم جو ہم نے فلم بنائی ابھی, جی ماشاءاللہ, مجھے تو ابھی 2.5-3 سال ہوئے آیا ہوں کہ میڈم زینب کو اسسٹ کروں, بیکاز سرجری بھی شروع ہو گئی. پھر میں آیا, پھر ڈاکٹر ٹیپو صاحب کو لایا, پورا ایڈوائزری بورڈ بنی ہماری. اوکے, اور اس لیول پہ ہم لے گئے ہیں اس کو کہ, اور جو مزے کی بات میں کہتا ہوں, ہم جو ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہے فری ہاسپٹل. بہت ضروری ہے, تو آپ اس کے لیے آئیں. ڈونیشن دینے والے تو یہ تو خدا کی شان ہے کہ وہ کریٹ خود کرتا ہے. وہ ڈونرز جہاں جس کی تقدیر لکھی ہے دینے کے لیے وہ دیں گے,
صحیح ہے. جس کی نہیں لکھی ہوئی دینوں میں تو وہ لینے والے ہی رہیں گے جی زندگی صحیح. بھر. اللہ نے جس کو بس توفیق دے دی کہ وہ دینے والا ہاتھ ہو. صحیح بات ہے. نا. سو ابھی جمیل صاحب یعنی اگر کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہے تو وہ کیا اس کا کیا بیکاز پیشنٹس کی تعداد میں تو بہت اضافہ آپ خود ہی بتا رہے تھے ہو گیا ہے, تو ظاہر ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی, تو کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ تھی کیپیسٹی, ہم نے کیمو تھراپی زیادہ ہوتی ہے بہت تو وہ ہم نے انکریز کر دی. ہاسپس بھی ہمارا بہترین ہے وہ جو چل رہا ہے, اینڈ ابھی تک تو ہم نے کسی پیشنٹ کو منع نہیں کیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, واہ واہ واہ. اچھا یہ اور ہاسپس بھی پتہ نہیں مجھے یہ اللہ کی طرف سے اس کی برکت ہے یا کیا ہے کہ ہمارا 100% جس دن ہاسپس ہو رہا ہے تو جو لاسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں اللہ میں ان کو بلا لیتا ہے, تو تاکہ کوئی بھی نیڈی ہو رہا ہے ہاسپس کی یوز کے لیے وہ آ جاتا ہے. اللہ تو سرکل اللہ کی ذات چلا رہی ہے کسی نے. ہمارا ہٹ کرتا ہے 90% آکوپیشن, 95, 98 And then اگین ریور. اوکے. اور اس میں ایک چیز صحیح اچھی ہے کہ کینسر والے کو ہر ایک کو ایڈمیشن نہیں چاہیے ہاں صحیح, اوکے جی دے کین گو ہوم. صحیح. پروسیس کرانے اور جانا. اور صرف ہاسپس والوں کو تکلیف ہوتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اتنے لوگ رہ رہے ہیں, کدھر پین مینجمنٹ کریں گے, کدھر سنبھالیں گے, کیا کریں گے, یہ بڑی شاندار بات ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, اور جن لوگوں کا بھی یہ خیال ہے, جس طرح میڈم زینب کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل وہ سٹیج کے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جو بھی وقت دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے, سر آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے پورے خاندان کے لیے, اور خاص طور پہ اگر پیشنٹ کے علم میں ہے یہ چیز تو پھر تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک عجیب کیفیت جس سے وہ گزرتا ہے. اور جس طرح بڑا درست فرمایا آپ نے کہ چونکہ اس سے کوئی انکم کا امکان نہیں ہوتا, تو اس لیے عام طور پہ ایسے مریضوں کو بس کہا جاتا ہے کہ جب آپ گھر لے جائیں, ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, اور اس طرح کی کچھ جذباتی باتیں. تو یہ خیال بڑا اٹ سیلف بڑا شاندار ہے. پاکستان میں اس طرح کا کوئی اور کچھ اور مثالیں ہیں موجود ہیں, یا یہ اپنی نوعیت کی الگ مثال ہے؟ یہ اگر 100% فری ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے کینسر کی, تو یہ اکلوتا ہاسپٹل ہے سارے پاکستان کا جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اور مریض کو ایک پیسہ خرچہ نہیں کرتا. کیا بات ہے. باقی جو ملک میں ہمارے اور 2 4 5 اسپتال ہیں وہ مریض کو خاصا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جیسے کہ جمیل صاحب نے بولا کہ صاحب کے فائنینشیل اسٹرین, سائیکولوجیکل اسٹرین, فزیکل اسٹرین کے علاوہ یہ سب سے جو خوفناک بات ہے فائنینشیل اسٹرین ہے. اگر ہم مریض کو اس سے آزاد کر دیتے ہیں تو پھر اس کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہاں چونکہ ہر چیز فری ہے, اب جیسے کہ ایوری سیشن آف کیمو تھراپی 40-50 ہزار کی ہوتی ہے. اب اس کو 15-16 سیشن, اس طرح سے اگر ریڈیو تھراپی ہے تو اس کے 60-70 ہزار, اس طرح سے 15-20 لاکھ کا تو نسخہ ایک چھوٹی سی, اور اگر 2-4 اسٹیجز میں ہو رہا ہے تو 50-60 لاکھ. ہو کین افورڈ دیٹ؟ سو صحیح کہا کہ 4-5 لاکھ تنخواہ والا بھی یہ نہیں کر سکتا. تو اب ہم لوگ فخریہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا اونلی ہاسپٹل ان پاکستان جو کہ 100% فری ہے, مریض کو کچھ مسئلہ نہیں ہے. اگر داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوتا, اگر وہ آؤٹ پیشنٹ ہے تو ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوتا. اور اسپیشلی کینسر لائک ڈیزیز جس میں کہ 4-5 اسٹیجز ہوتے ہیں, اگر وہ ارلی اسٹیج میں آ گیا تو 100% علاج ہو جاتا ہے اسٹیج 1-2. اگر اسٹیج 4 میں ہے, لیٹ ڈائگنوسس ہوئی ہے جو کہ خاصا ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک امید کی ایک کرن صحت کے حوالے سے ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی پیسہ نہیں خرچہ نہیں ہوگا, اور جو کہ اس کے پاس اور ہے ہی نہیں اس کے پاس, مطلب کہاں سے خرچہ کرے گا, زیور بیچے گا, گاڑی کہ بندہ قرضدار ہو جاتا ہے, پھر اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پیچھے فیملی قرضے اتار رہی ہے اور ایک الگ ہی سارا سب کچھ ہی یہی تو آگے پیچھے ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے خوفناک بات جو تم نے منشن کی کہ مریض اگر انتقال ہو گیا تو جو رشتہ دار ہیں آئندہ 5-10 سال قرض ادا کرتے اتارتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایک تو موت کا غم ہے اور پھر یہ کہ اب قرضے اتارتے رہتے ہیں. پہلی پریشانی. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% اگر فری علاج ہے کینسر. اس پہ ایک سوال ہے, میں چاہ رہا ہوں شاہینہ سرور صاحبہ سے ہم بات کریں, بریسٹ کینسر سروائیور ہیں اور چونکہ خود ایکسپیرینس سے گزری ہیں بیت السکون کی. السلام علیکم, کیسی ذرا مائک قریب کی, خیریت سے ہیں آپ؟ ایک تو آپ کی ہمت کو سلام ہے ماشاءاللہ, یہ ظاہر ہے یہ سیلف ایک جذبہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے کہ آپ اس بیماری کو شکست دیں, اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے. کیا تجربہ تھا آپ کا, ایکسپیرینس جو بیت السکون کے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے وہ جس طرح جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ ذہن میں تو فوری طور پہ آتا ہے نا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے علاج کے لیے, تو یہاں کیا کچھ خرچ ہوا آپ کا؟ یا نہیں, خرچ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے جب مطلب محسوس ہوا کہ یہ ہے تو میں بیت السکون گئی,
और बैतूल सुकून में जो है पहले मेरी बायोप्सी हुई, बायोप्सी के बाद जो है उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है। फिर यही कि थोड़ी सी तो प्रॉब्लम जब ये हुई पता तो चला फिर- कि कैंसर है तो उस वक्त तो फिर क्या ये कि बस यही सोचा कि अब क्या होगा आगे। आई नो कि मतलब कि इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि सुना हुआ था कि कैंसर का इलाज ही वो कैंसर को झेलना तो वो बात की बात है। पहले तो ये है कि हम उसको जो है उसको अफोर्ड कैसे करेंगे, उसका इलाज ही इतना मुश्किल है तो हम किस तरह करेंगे। फिर बस ये है कि जब बैतुल सुकून गए तो उन्होंने बायोप्सी की और फिर उन्होंने कहा कि कैंसर है, और ये जो फिर मुझे ऑपरेट हुआ उसमें भी मुझे कोई पैसा नहीं लगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज हुआ। जैसे कीमोथेरेपी हुई मेरी, वो भी फ्री हुई, मतलब उसमें तो एक भी बड़ी कोई परेशानी पैसा- जो फाइनेंशियल बड़े- परेशानी उससे ये बच है जाता कि है ना। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे कोई खर्च नहीं हुआ, मेरा इतना बड़ा इलाज नहीं, हुआ। ऐसी तो ऐसी बात, मुझे क्या बात है, वाह वाह। माशाल्लाह कि मतलब बहुत अच्छा स्टाफ भी, डॉक्टर्स भी इतने अच्छे, और मतलब इस तरह किया कि आधी बीमारी तो बंदे की वाह, उधर से वाह, ही वाह, जाने क्या? यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे थे क्या कि बात उन्होंने इतना ट्रीटमेंट अच्छा दिया हमको कि हमें इतना हौसला मिला कि हम इससे लड़ सके। माशाल्लाह। कि मतलब और आज जो है माशाल्लाह तो आप जब एक क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा, जो मैं कीमोथेरेपी भी हुई, रेडिएशन भी हुआ मेरा, तो ये सब अभी फ्री सब हुआ। में जो कह रही है इसकी कॉस्ट है हर पेशेंट की, तो क्या आप लोग का सालाना बजट क्या है तकरीबन, यानी कितना खर्चा आता है? हमारा तो माशाल्लाह वी आर रनिंग इट बहुत अच्छी तरह से। काफ़ी मेडिकल कंपनी से कोऑपरेशन मिलता है। अल्लाह ने बड़े नेक बंदे पैदा किए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वाह, वाह। जैसे मैंने कहा हमारी 2 अच्छी पार्टनरशिप्स है, लाइक आगा खान हॉस्पिटल के साथ है, अच्छा MOU है। अब आप हाँ ये सोचिए, सुनिएगा, ये बड़ा अच्छा है जी जी। आगा खान हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड आपने देखा, वो MOU ऐसे वैसे हॉस्पिटल के साथ तो करेगा नहीं। कतई नहीं, Yes, हाँ। okay। उनके सारे टॉप सर्जन्स आए, सब चीज़ आए, उनमें भी कंपैशन है। उन्होंने आके देखा, हमारे साथ MOU किया, और हम कोई भी डॉक्टर आगा खान हॉस्पिटल का बुला सकते हैं हमारे क्या पास। बात है, वाह, वाह। हाँ, हमारे वहाँ ट्यूमर बोर्ड होता है हर जुमेरात को, जिसमें सारे डॉक्टर्स जूम पे आते हैं और जो भी डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उनको डिस्कस डिस्कस होते करते हैं, हैं। डिस्कस करके फिर उसका इलाज कर देखते हैं कि क्या करना है, क्या ऑपरेशन यानी मयार पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, Zero ऐसा नहीं है कि compromise, हाँ, हाँ। यही यदि मेरा free में हो रहा है तो फिर quality सवाल compromise यही है। था कि बाज़ औक़ात चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या हॉस्पिटल से जहन में आता है कि शायद जैसे देखिए, जैसे चैरिटेबल स्कूल है जी। फीस माफ़ है, तो कैसे स्टैंडर्ड होगा? यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारा गरीब से गरीब पेशेंट को वो ट्रीटमेंट मिलता है जो उसको आगा खान या लियाकत इंस्टीट्यूट क्या में मिलेगा। वो दैट इज़ द सर्विस विच इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट। माशाल्लाह। हर पेशेंट का खाना पीना फ्री, अटेंडेंट साथ में रहता है, उसको भी फ्री है। अल्लाह वाह। अकबर, माशाल्लाह। अटेंडेंट परेशान ना हो उसके लिए हमने रूफ गार्डन बनाया है, उसको स्मोक करना है, वो चाय ये नहीं कि पीनी है, फुटपाथ पे बेचारे सरकारी अस्पतालों Nothing में like पड़े that. हुए हैं, और उसको भी केयर करना, बिकॉज हैंडल करना कैंसर पेशेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है जो एडमिट होता है। उसका एक साथ तो उसका फियर, उसके लिए तो एक फैमिली मेंबर होता है तो बहुत आसान हो जाती है ट्रीटमेंट। Yes. समझे ना? माशाल्लाह। तो इस चीज़ को देखना, फिर हमने बिकॉज फाइनल स्टेज के हॉस्पिस के पेशेंट्स होते हैं जिनका स्मेल वेल निकलता है बॉडी से, ज़रा एनवायरनमेंट वो खराब, तो लेवेंडर अमेरिका से हमने इम्पोर्ट किया, वाह, कॉन्सेंट्रेटेड लेवेंडर जो स्प्रे करते हैं सुबह और शाम। क्या ताकि वो एक माहौल स्मेल, ब्यूटीफुल प्लांट्स लगे हुए हैं, बुटीक हॉस्पिटल है। आप अंदर आए तो आप समझेंगे जैसे कि आप पेंटिंग एग्जीबिशन में आए हैं, ताकि कंफर्ट लेवल जितना जितना अच्छा माहौल देंगे उतना ज़रा जिस तरह से कहते हैं कि उससे बड़ी हिम्मत मिलती है लड़ने में। अब आप देखिए इसका, और इनको अभी 5-10 साल तक इनको टैबलेट्स लेने हैं, वो टैबलेट्स भी हम देते अच्छा, हैं, दवा medicine के भी। बाद माशाल्लाह, A A to Z। क्या A बात। to Z, ये नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दिया या माशाल्लाह। तो भैया अपनी नौयत की एक बहुत ही मुनफरद एग्जाम्पल है। जिस तरह के कहा गया कि कैंसर, ये लफ्ज़ सुनते ही जो है वो इंसान का सब कुछ ही तब्दील हो जाता है। और अगर ऐसे में कोई ऐसा इदारा हो जो अलिफ से लेकर ये तक क्वालिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, क्या बात। और मैंने तो ज़ाती तौर पर जो कि जाकर देखा भी है, क्वालिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अगर उस पेशेंट को वो सारी सर्विसेज फराहम कर रहा है, तो लिटरली वो एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को आसान बना रहा है। एक फ़र्द की ज़िंदगी तो बचाने की कोशिश हो रही है, बाकी पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी आसान बन रही है। वरना इस तरह उन्होंने कहा कि वरना इंसान सोचता है कि जिस तरह उन्होंने अपनी मासूमियत में कितनी बड़ी बात की कि पता चला है कि कैंसर हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम सेकेंडरी लगा इनको कि इससे निपटना कैसे, यानी तकलीफ क्या होगी मुझे, ये प्रॉब्लम प्राइमरी लगा कि पैसे कहाँ से आएंगे निपटने के लिए। ये बहुत बड़ा मसला है। वो मसला तो बात का है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा इदारा है तो बहुत ज़बरदस्त बात है और हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैतुल सुकून की सारी डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आती रही। ये सेगमेंट हम ज़ाहिर आप अपने सोशल मीडिया वगैरह पर भी देख सकेंगे। वसीम साहब, मैं एक चीज़ बता दूं कि किसी को ये नहीं फील होना चाहिए, जब हमारे पास सर्जन्स हैं, शाइस्ता खान जो आगा खान की हेड थी, माशाल्लाह, ठीक है,
شی از ڈوئنگ سرجری. شفیق الرحمان صاحب زیادین ہاسپٹل کے ہیڈ تھے, وہ سرجریز کر رہے ہیں. 3 اور سرجنز ہیں ٹاپ کے. انکالوجسٹ غلام حیدر صاحب خان جنا کے ہیڈ. تو ماشاء اللہ دا ٹیم آف ڈاکٹرز اتنی برکت ہے. ایون ڈاکٹر اور ایڈوائزری بورڈ میں جو ٹیپو صاحب خود کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ون آف دا بیسٹ اینستھیسسٹ پورے پاکستان میں. جی کیا اتنا بڑا نام ہے. ڈاکٹر زہرا فضو ہے, آغا خان کے ہیڈ اپنے بچوں کے اس میں کینسر میں. ڈاکٹر ثنا ہیں, ڈاکٹر عاطف پیلیاٹیو کے, یہ ٹاپ نیمز ہیں. زبردست, الحمدللہ, بہترین بہترین. کیا بات. سو بھائی بہت دعائیں, بہت شکریہ, اور بہت ساری تالیوں میں وہ تمام تر لوگ جن کی وجہ سے بیت السکون آتی ہے اس جبل پر, اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری تالیاں. اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت نوازے. اور جس ایموشن کے ساتھ, جس پیشن کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, زبردست, بہت بہترین. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے صراط مستقیم. عنوان ہے اس کا کالا جادو. دیکھیں آج میں کیا خاکہ دکھایا جاتا ہے. اور اگین بہت ساری دعاؤں اور بہت ساری تعلیم اپنے بیت سکون کے گیسٹ کو ہم رخصت کرتے ہیں انشاءاللہ.